السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی عنہ۔ میرے پاس باپ بیٹا آتے تھے، اس وقت باپ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، بیٹی کی عمر ہوگی کوئی 26-27 سال اندازہ۔ دوائی والد کی لینے آتے تھے تو میں ان سے کہہ دیتا تھا کہ آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو آخر میں دوائی دوں گا۔ ایک پوڑی میں کھلا دیتا تھا، اس سے ان کو فائدہ ہو جاتا تھا، وہ بیٹھ جاتے تھے۔ پھر میں ان بابا جی سے بہت سی باتیں پوچھتا تھا، تجربہ کار تھے بابا جی بہت زیادہ، پرانے منجھے ہوئے ٹھنڈے ہوئے، بہت زیادہ محنت کی دور کے بندے تھے، محنت کرتے کرتے کہاں پہنچے تھے۔ بابا جی سے ایک واقعہ سنایا مجھے، ایک ٹانگ ان کی معذور تھی بابا جی کی، پیدائشی جیسے کوئی بیماری۔ کہتے میں چھوٹا سا تھا تو میرے والد نے مجھے ایک مسجد میں ڈال دیا، تو قرآن پڑھے گا، میرے پاس تیرے خرچے کے پیسے نہیں ہیں، تو کہا مسجد والے مجھے سال کے بعد ایک سوٹ دیتے تھے، تو پچھلے سال والا پرانا ہوتا تھا، اس سال والا نیا ہوتا تھا، تو پھر ایک دھوتا تھا ایک پہنتا تھا۔ روٹی مل جاتی تھی، محلے سے روٹیاں لاتے تھے، اور استاد کے پاس استاد تعویذات اور عملیات کا کام بھی کرتے تھے، لوگوں کو تعویذ بھی دیتے تھے۔ لوگ آ کے کوئی مشکل ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، تو استاد کو کہتے تھے استاد جی ہماری یہ مشکل پریشانی ہے، تو استاد بعض اوقات منہ مانگے پیسے بھی کہتے تھے، اتنے پیسے لوں گا مشکل پریشانی ٹل جائے گی۔ وہ کہتے تھے ہم دیں گے، کہنے لگے پہلے کچھ دے دو، تو وہ دے دیتے تھے، تو استاد ہمیں جمع کرتے تھے اور جمع کر کے کہتے تھے کہ سارے بیٹھ کے یہ وظیفہ کرو، اگر کسی نے توجہ سے نہ کیا تو اس کو پھر مارتے تھے استاد بہت زیادہ۔ استاد میں نے دیکھے ہوئے تھے آخری وقت میں، اور مارتے استاد ایسے تھے کہ گھٹنوں میں سر دے کے پر مارنا شروع کر دیتے تھے، پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، تو اس خوف سے ہم پھر وظیفہ پڑھتے تھے، اور استاد بیٹھ کے دعا کرتے تھے اونچی اونچی آواز میں کہ یا اللہ فلاں بندہ میرے پاس آیا ہے اور اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ مشکل ہے، تو اس کی حل ہو جائے۔ کہا مشہور تھا کہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ تو کہا میں کچھ بڑا ہوا تو میرے والد کو بڑھاپا آ گیا، تو والد نے مجھے پھر اپنے ساتھ ملا لیا، تو میں والد کے ساتھ پھر مٹی کھودنے جاتا تھا، کمہار تھے، خچر اور گدھے کی خدمت کرتا تھا، اور آوی جب آوا پکاتے تھے بٹھی، اس میں برتن رکھنا، پکانا، پھر رکھنا۔ کہا کہ میرے والد کے پاس جو ہے وہ بہت کھوہ تھے، کھوہ کہتے تھے اس وقت کنویں ہوتے تھے، اس کے رقبے ہوتے تھے، اور پھر ان کو برتن دیے جاتے تھے، اور پھر فصل کے اوپر ہمیں فصل گندم کی ملتی تھی، چاول ہوتے تھے تو چاول ملتے تھے، یہ ہمارا شعبہ تھا۔ کہا استاد کا وظیفہ میرے دل میں بیٹھ گیا، میں قرآن تو نہ پڑھ سکا، تھوڑا سا پڑھا، ابھی کچھ پارے پڑھے ہی تھے تو والد نے کہا کہ اپنے کام پہ آ جاؤ، میں چھوڑ کے آ گیا۔ کہا جب مجھے مشکل ہوتی تھی میں استاد والا وظیفہ پڑھتا تھا اور میری مشکل ٹل جاتی تھی۔
کہا ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی تھی کہ ہمیں وہ مٹی ملے جو برتنوں کے لیے مطلوب ہوتی ہے۔ کمہار کی ایک مخصوص مٹی ہوتی ہے، اگر اس کو وہ مٹی نہ ملے تو وہ برتن پھٹ جاتا ہے اور برتن ڈھلتا بنتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے ایک مخصوص مٹی چاہیے۔ اور کہا کہ میں جہاں بھی جاتا تھا مجھے محسوس ہوتا تھا یہاں مٹی ہے، میں کھدائی کرتا تھا، وہ وظیفہ پڑھتا تھا، مجھے مٹی مل جاتی تھی۔ پھر ہم برتن بنا لیتے تھے تو برتنوں کے بنانے اور پکانے کے لیے ہمیں ایندھن چاہیے ہوتا تھا، اور وہ میں پھر جنگل سے اکٹھا کر کے لاتا تھا۔ کہا کہ میرا خچر جلدی بھر جاتا تھا اور دن میں کئی کئی خچر بھر کے لاتا تھا۔ لوگ حیران ہوتے تھے، ایسے ہیں جیسے کہ کسی نے خچر پہلے سے تیار رکھا ہے اور اس کو بھر کے دیتا ہے اور یہ بھر کے لاتا ہے۔ کہا میرے پاس وہی استاد والا وظیفہ تھا، مل بیٹھ کے پڑھتے تھے اور دعا مانگتے تھے اور مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ مجھے اس طرح کے واقعات وہ بابا جی سناتے تھے۔ کہنے لگے ایک دفعہ ایسا ہوا، برتن بہت زیادہ پڑے تھے دھوپ میں، اچانک دھوپ کا رنگ بدلنے لگا۔ کہنے لگے میری بوڑھی اماں تھی، تجربہ کار تھی، اس کا نام، اس کو فدا کہتے تھے، فدا۔ کہنے لگا بیٹا لگتا ہے بارش ہونے والی ہے، خیال کر، ہمارا تو سال کا سارا گندم دانا یہی ہے، اور بارش ہو گئی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا اماں اتنا صحن ہے، اب اتنے برتن میں کیسے جمع کروں اور کہاں رکھوں؟ پھر برتن ہیں بھی ابھی تازہ، اگر میں ان کو اٹھاتا اکٹھا کرتا ہوں تو یہ تو ویسے اٹھانے رکھنے میں ٹوٹ جائیں گے۔ کہنے لگے پتر فدا بیٹا کچھ کر، ورنہ یہ تو دھوپ کا رنگ بدل رہا ہے۔ اور کہا ایسے ہوا، دھوپ کا رنگ بدلا اور بادل آنا شروع ہو گئے۔ پرانے لوگوں کو پل میں محکمہ موسمیات کا پتہ چل جاتا تھا۔ اب کہا کہ میں نے سوچا کہ اب حل یہی ہے کہ میں استاد والا وظیفہ پڑھوں، اور میں نے استاد والا وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں کہنے لگی بیٹا وہ استاد والا وظیفہ پڑھ۔ میں نے اماں میں پڑھ رہا ہوں۔ اماں ان پڑھ تھی، اماں پڑھ نہیں سکتی تھی۔ اماں کہنے لگی بیٹھ کے اللہ پاک استاد والے وظیفے کی برکت سے بارش نہ بھیج۔ اماں کو وظیفہ نہیں آتا تھا، پر اماں استاد والا وظیفہ کہتی تھی کہ وظیفے استاد والے وظیفے کی برکت سے بارش نہ بھیج، بارش روک دے۔ ہمارے سال کی روزی روٹی گندم سب کچھ یہی ہے، ہماری گندم، ہمارے دانے، ہمارے رزق کو تو سنبھال لے، بچا لے۔ کہنے لگے عجب نظام ہوا، عجب نظام۔ اللہم حوالینا ولا علینا۔ ہائے، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بارش ہوتی تھی ہم یہ دعا پڑھتے تھے تو ہمارے اوپر بارش نہیں ہوتی تھی، سب پہ ہوتی تھی۔ ایک قافلہ بھیگا، دوسرا قافلہ خشک تھا۔ جو خشک قافلہ تھا وہ جب گیا سامنے بھیگنے والوں کے تو انہوں نے کہا تم نے کیا کیا تھا؟ کہا ہم نے یہ دعا پڑھی تھی۔ کہا ہمارے لیے بھی پڑھ لیتے۔ کہا قدرت کا نظام یہ چلا، قدرت کا، کہ بارش شروع ہو گئی اور سوائے ہمارے برتنوں کے خوب بارش برسی اور خوب برسی، اور میرے برتنوں پہ کوئی بارش کا قطرہ بھی نہ گرا۔ کہا کہ ماں اماں دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی، اللہ تیرا شکر ہے استاد والے وظیفے سے ہمارے برتن بچا دے، استاد والے وظیفے سے ہمارے برتن بچا دے، کہ استاد والا وظیفہ ہمیں لگ گیا اور اس سے ہمارے کام ہو گئے۔ کہنے لگا میرا خچر بیمار ہوتا تھا، گدھا بیمار ہوتا تھا، تو میں استاد والا وظیفہ پڑھ کے اس کے کانوں میں دم کرتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور خود
کبھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، ایک ذمہ دار تھا، اس کے کھو میں ہم برتن دیتے تھے اور سال کے بعد وہ ہمیں غلہ دیتا تھا، بہت مالدار تھا۔ کہا کہ ایک دفعہ مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی، شادی کرنی تھی بچوں کی، بچے بھی بہت سارے، بیویاں بھی 2، تو کہا شادی کرنی تھی، تو کہا مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں استاد والا وظیفہ پڑھتا ہوا گیا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اور وہ آج تک اپنی اولاد کو بھی پیسے نہیں دیتا تھا۔ تو کہا میں استاد والا وظیفہ پڑھتا ہوا گیا کہ اس سے میں جتنے پیسے مانگوں یا مجھے دے دے۔ پھر خیال آیا کہ زیادہ نہ مانگوں، پتہ نہیں دے گا۔ وہ اسی کشمکش میں کہنے لگے کہ میں وظیفہ پڑھتا ہوا گیا، تو میں پڑھتے پڑھتے گیا نا، تو وہ سامنے جو ہے چارپائیاں بچھی ہوئی تھی، بیٹھا ہوا تھا۔ کہا توقع سے کہیں زیادہ مجھے محبت سے ملا، توقع سے کہیں زیادہ مجھے کشش سے ملا، توقع سے کہیں زیادہ۔ اور مجھے کہا کیسے آئے؟ پہلے کھانا کھاؤ۔ تو کہا کہ میں نے اپنا گدھا ایک طرف کھڑا کیا، اس کا گھاس ڈلوایا، مجھے کھانا کھلایا۔ پوچھا کیسے آئے؟ تو کہا میں معصوم شکل بنا کے کہ ایسے ایسے شادی ہے بچوں کی۔ تو کہا پیسے چاہیے ہوں گے؟ میں کہا ہاں۔ کتنے چاہیے؟ تو کہا میں نے کہ جی اتنے 100، اس دور میں غالباً 700 یا 800 کہے، مجھے اندازہ یاد نہیں، اتنے 100 چاہیے۔ کہا اس سے تھوڑے ہوں گے۔ اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ جتنا یہ مانگتا ہے اس کا ڈبل دے دے۔ میں حیران ہوا، کہاں مجھے حیرت ہوئی، کہا مجھے استاد والے وظیفے پہ اتنا یقین ہے جس کی حد نہیں۔ اچھا باتیں ہو رہی تھی، وہ میرے پاس آتے تھے ہر ہفتے 12 دن کے بعد۔ تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ استاد والے وظیفے کو کوئی خاص کرشمہ اور بھی ہے؟ کہنے لگے میں نے عرض کیا، کہنے لگے اس کے تو کرشمے ہی کرشمے ہیں۔ تو میں نے تو ساری زندگی استاد والے وظیفے سے پایا ہے، اور استاد والے وظیفے سے سب کچھ پایا ہے۔ کہنے لگا کون سا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ مجھ سے کہنے لگے کوئی دکھا دے۔ کہنے لگا وہ بندہ جا رہا ہے، آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، اگر وہ آ کے یہاں بیٹھ جائے، آ جائے۔ ایسے چپ کر کے آنکھیں بند کر کے استاد والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، ایسے آنکھیں بند کر کے۔ اچھا میں اس بندے کو دیکھ رہا تھا سامنے، وہ چلا گیا، نظروں سے دور ہو گیا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا وہ آئے گا۔ میں کہا وہ تو چلا گیا۔ کہنے لگے آئے گا۔ میں کہا وہ چلا گیا۔ غصے میں آ کر کہنے لگے یہ داڑھی میں چٹیاں نہیں کتنی، یہ داڑھی ایسے سفید نہیں کی۔ اچھا دوائی میں نے انہیں دے دی تو وہ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آ گئے۔ کہنے لگے بندہ آیا؟ بندہ تو نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ آئے گا، بیٹھا ہوں یا بھی آئے گا۔ یقین جانے تھوڑی دیر ہو یہ بندہ آ گیا۔ آ کے نا عجیب بات بتاؤں، آ کے پوچھنے لگا، کہنے لگا یہاں فلاں بندہ رہتا ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ نہیں مل رہا مجھے، آپ جانتے ہیں؟ میں کہا میں جانتا ہوں، آپ جائیں۔ کہنے لگا میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں؟ بیٹھ جائیں۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ گیا، باتیں کرنے لگا، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میرا یہ نام ہے، میرے یہ مسائل ہیں، یہ ہیں، اس بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور وہ جو بابا جی بیٹھے تھے استاد والے وظیفے والے بابا جی، ان سے پوچھے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا کیا، اور پھر بابا جی نے اسے خود کہا کہ آپ جاؤ فلاں جگہ وہ بندہ رہتا ہے، اس طرح اس طرح، اور ایسے کہنے لگے۔ اب یقین آ گیا، یعنی چیلنج والی نظریں تھیں اس کی، آج بھی نظریں مجھے یاد ہیں، اس کا لہجہ یاد ہے، جیسے نا بندہ چیلنج کرتا ہے۔ اب یقین آ گیا؟ میں کہا آ گیا۔
ایک سبب ہے، وسائل ہیں پوری دنیا کے. ایک پوری دنیا کا یہ نظام ہے جو میری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. ایک وہ نظام ہے جو لاہوت ملاکوت میں ہے، جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، جس کو ہماری نظریں نہیں دیکھ سکتے. ایک وہ نظام ہے. یہ جو وظیفہ ہے اس نظام کو جا کے چھیڑتا ہے اور اس غیبی نظام کو ہماری موافق کرتا ہے اور اس غیبی نظام کو ہمارا مددگار بناتا ہے. یہ وہ وظیفہ ہے جو آج میں بتانے لگا ہوں. انسان کے جہاں سارے کے سارے وسائل، کوششیں، محنتیں انسان کی جہاں ختم ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، اور انسان کہتے ہیں بس میری اب بس ہے، تو اس وظیفے کی طاقت وہیں سے شروع ہوتی ہے. ہمیشہ قدرت کہتے اسے ہیں جب انسان اپنی کوششوں میں تھک جائے اور تھکنے کے بعد اکتا جائے اور یہ کہے کہ یا اللہ میری بس ہو گئی ہے، اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا. اللہ کی قدرت وہیں سے شروع ہوتی ہے. کیوں کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا؟ اور اللہ پاک کی قدرت شروع وہیں سے ہوتی ہے جب انسان کے سارے وسائل، سارے اسباب، انسان کی ساری کوشش اور انسان کی ساری محنت اور انسان کے سارے سبب ختم ہو جائیں. ساری چیزیں ختم ہو جائیں، سارے سبب ختم ہو جائیں، وہاں پھر اللہ کہتے ہیں میں ہوں اور ایسے کر کے دکھاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں غیبی مدد. کیا کہتے ہیں؟ غیبی مدد. میرے پاس کوئی سبب نہیں، میں کیا کروں؟ میرے پاس کوئی وسائل نہیں، میں کیا کروں؟ میرے پاس زندگی کا کوئی راستہ نہیں، میں کیا کروں؟ میں بے بس ہو گیا ہوں، میں مجبور ہو گیا ہوں، اور اپنی بے بسی اور مجبوری کا میں اظہار کر رہا ہوں، اور اپنی بے بسی اور مجبوری کو میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. جس وقت بندہ بے بس ہو جائے اور مجبور ہو جائے، اس وقت اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ کا کرشمہ دکھائے اور اپنی قدرت کاملہ کا نظارہ دکھائے. اس کو اللہ کہتے ہیں اور اس کو غیبی مدد کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ اوپر کا نظام حرکت میں آیا، اور اس کو کہتے ہیں کہ تقدیر، اور اس کو کہتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اور اس کو کہتے ہیں اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اور اس کو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب انسان کے سارے اسباب ختم ہو جائیں، سارے وسائل ختم ہو جائیں اور انسان بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، وہاں انسان کو اللہ پاک غیبی نظام عطا کرے اور غیبی نظام کی کوئی قدرت اور راستے آتے اور انسان حیران ہو جائے کہ ایسا بھی ممکن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. حیرت زدہ رہ جائے. یا دلیل المتحیرین، دلیل کہتے ہیں گائیڈ کو، رہبر کو. اے متحیرین، مجھے تحیر ہے، کہاں جاؤں، پریشان ہوں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں. ایک پل میں ایسے دلیل آیا، رہبر آیا، کیا ہوا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ ادھر جانا ہے. کیا چاہیے؟ یہ چاہیے، یہ لیں. تو کہا کہ اے میرا اللہ دلیل المتحیرین، تو رہبر ہے ان لوگوں کا، راہ دکھانے والے ہیں ان لوگوں کا جو متحیر ہیں، جو پریشان ہیں، جن کے پاس کوئی منزل نہیں، جن کے پاس کوئی راستہ نہیں، جن کے پاس کوئی سبب نہیں. وہ سارے سبب کھو چکے ہیں، وہ ساری راہیں کھو چکے ہیں، وہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں. اس وقت جو مددگار ہو، اس وقت اللہ پاک جو راہیں دے، اس کو کہتے ہیں اللہ، اس کو کہتے ہیں غیبی مدد، اس کو کہتے ہیں کہ نظام عالم میں حرکت پیدا ہوئی، اس کو کہتے ہیں عرش پہ ہلچل مچی، ہلچل مچی.
استاد کیا کرتے تھے؟ لوگ آتے تھے مجبور ہیں استاد جی، استاد بچوں کو جمع کرتے تھے اور ساتھ ڈنڈا لے کے بیٹھتے تھے، کہتے تھے یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، کیوں بچے بچے تھے، ان کا پڑھنا اس کی بارگاہ میں قبول ہے، اور پھر دعا مانگتے تھے، ان کے کام ہو جاتے تھے، اور وہ استاد کو منہ مانگے پیسوں کے علاوہ اور بھی دے جاتے تھے۔ وہ استاد والا وظیفہ بڑا کام کا ہے، اس نے تو گھروں کے گھر، زندگیوں کی زندگیاں، ناکامیوں کو خوشیوں میں بدل دیا، کامیابی میں بدل دیا، اور غموں کو خوشیوں میں بدل دیا، حالات کی تنگیوں کو کشادیوں میں بدل دیا۔ اور وہ شخص جو کہتا تھا کہ موت کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں، اس نے موت کو ایک مسکراہٹوں میں اور راحتوں میں اور عافیتوں میں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج ہم بیٹھ کے استاد والا وظیفہ پڑھیں۔ استاد جو وظیفہ پڑھواتے تھے، اور استاد کہتے تھے بس یہی وظیفہ ہے، اسی سے کام ہوگا، اور استاد والا وظیفہ بتاؤں کیا ہے؟ وہ ہے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ یہ استاد والا وظیفہ جس کو تسبیح خانے نے پوری دنیا میں عام کیا۔ تسبیح خانہ ذریعہ بنا اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، محض اس کی عطا سے کہ پوری دنیا کی زبانوں پہ ایک لفظ ہے یا مسبب الاسباب، سارے سبب ختم ہو گئے، اب تو ہی مسبب الاسباب ہے، سبب لی الخیر، کوئی خیر کا سبب بنا، میرے راستے بند ہیں، میری سانسیں تنگ ہیں، موت کا شکنجہ مجھے کھائے جا رہا ہے، اب اس میں تو واحد ہے، یکتا ہے، جو میری راہوں میں تو آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ فوت ہو گیا بندہ، مارا گیا، اس کا بھی نام لکھوا دیا اور اس کو بھی پکڑ لیا، باقی اپنی وسائل کی بنیاد پہ نکل گئے، سارا کیس اسی پہ پڑ گیا، حالانکہ یہ شامل نہیں تھا، حتیٰ کہ دوسرے دن صبح اس کو تختہ دار پہ پھانسی پہ چڑھانا تھا کہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کی سزا پھانسی ہے۔ اماں بوڑھی آئی آخری ملاقات پہ، یہی اماں کا سارا سرمایہ تھا، بیوہ ماں کا یہی کھٹیا وٹیا تھا، بیوہ ماں کا سب کچھ یہی تھا۔ بوڑھی اماں آئی، باتیں کری، اماں نے ہاتھ چومے، ماتھا چوما، اور بیٹے سے پوچھا بیٹا تیری کوئی وصیت؟ اس نے کہا اماں میں نے ایک چھوٹی سی گائے کی بچی لی تھی، پھر اس کو پالا پوسا تھا، میں نے کہا گائے ہوگی، پھر اس کو گائے، پھر بچے ہوں گے، دودھ پئیں گے، تو اس بچی کو اماں میں تو نہیں رہا، اگر اس کو ذرا قربان کر دیں اور صدقہ کر دیں تو آپ کی محبت ہوگی۔ ماں نے کہا بیٹا تجھ سے کوئی زیادہ عزیز ہے۔ ماں ملاقات کے بعد گئی، ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اور ماں نے جا کے اس کو ذبح کرا دی اور لوگوں میں تقسیم کر دی۔ صبح حسب معمول اٹھایا گیا، منہ پہ کپڑا ڈالا گیا، تختہ دار پہ لٹکایا گیا، گلے میں پھانسی کا پھندا دیا، نیچے سے تختہ کھینچا، لاش تڑپتی رہی، اور اس کے بعد وقت مقررہ کے بعد جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو کہا اس میں ابھی سانسیں ہیں۔ اس کے بعد اس بندے کو ہسپتال میں داخل کیا، علاج ہوا، گردن کھچ کے بہت لمبی ہو گئی تھی، آنکھیں باہر آ گئی تھی، ہوش آ گیا، اور کچھ دنوں کے بعد کچھ قابل ہو گیا اور ہوش حواس سب کچھ ہو گئے۔ تو پوچھا کیسے زندہ رہا؟ کہا جس وقت تختہ دار سے نیچے تختہ کھینچا، گلے میں پھندا لٹکایا، اس وچھی کے سینگ میرے پاؤں کے نیچے آ گئے اور میں انہی پہ کھڑا رہا، ایسے سینگ تھے اور میرے پاؤں اس کے اوپر آ کے ٹک گئے اور میں اسی پہ کھڑا رہا۔
اور اتنی دیر تک میری لاش تڑپتی رہی اور اسی پہ کھڑا رہا۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ اللہ نے کہا میں مسبب الاسباب ہوں، تو میرے نام پہ دیا ہے، میں تیرے لیے اس جانور کو خیر کا سبب بنا دیتا ہوں۔ یا مسبب الاسباب۔ جب زخم سارے بہہ جائیں، زخم کو کریدنے والے ہوں، زخموں کو چھیلنے والے ہوں اور زخموں کو ملانے والا کوئی نہ ہو، اس وقت یہ درد بھرے بول، یہ غموں بھرے بول بڑے کام آتے ہیں۔ راہیں ساری مجھے میرے مخالف ہیں، ہوائیں مخالف ہیں، لوگ مجھے چھوڑ گئے ہیں، قرضے میرے اوپر ہیں، بیماریوں نے مجھے گھیر لیا، تنگ دستیوں نے مجھے گھیر لیا، ذلت اور ظلمت نے مجھے ڈھانپ لیا، یہ سب راہیں ساری میری ہیں، میں سب سے زیادہ نافرمان نکلا، اب میں کہاں جاؤں، کوئی نہیں میرا۔ تو اسی پل میں جب بندہ کہتا ہے نا یا مسبب الاسباب، اسی پل میں جب بندہ کہتا ہے، ایک پل میں اللہ کے سارے اسباب جمع ہوتے ہیں، اللہ کے سارے وسائل اس کے حق میں موافق ہو جاتے ہیں، مخالف ہوائیں، مخالف فضائیں، مخالف راہیں، یہ ساری اسی کے حق میں جمع ہو جاتی۔ اور پھر یہ بندہ جب ڈوب کے پڑھتا ہے اور تڑپ سے پڑھتا ہے اور طلب سے پڑھتا ہے، تڑپ سے پڑھتا ہے اور طلب سے پڑھتا ہے، تڑپ سے پڑھتا ہے اور طلب سے پڑھتا ہے، یہ بندہ تو اللہ کا نظام وہ حرکت میں آتا ہے جس کے بارے میں اس کا گمان نہیں، خیال نہیں، احساس نہیں، نہ کبھی سوچا تھا یہاں سے بھی کوئی مدد مل سکتی ہے، یہ بھی میرا مددگار بن سکتا ہے، یہاں سے بھی میری راہیں کھل سکتی ہیں، یہاں بھی زنجیریں ٹوٹ سکتی ہیں، یہاں بھی میری قید ختم ہو سکتی ہے، کوئی خبر نہیں، کیونکہ وہ خود سبب بناتا ہے اور خیر کے سبب بناتا ہے، وہ غیبی نظام اسی کے پاس ہے۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ اسم ہے کہ دنیا تھک جائے، سب چھوڑ جائیں، پھر ایک گمان ہو کہ زمین پھٹ جائے اور اس سے بہتر میرے لیے کوئی راستہ نہیں، اور زمین میں میں دفن ہو جاؤں اور زمین مجھے نکل جائے، اس وقت بے بسی کی کیفیت میں جب بندہ اس وظیفے کو چپک جاتا ہے اور اس وظیفے کو پڑھتا ہے اور اس وظیفے کو پڑھتا نہیں، گڑ گڑاتا ہے، گڑ گڑاتا نہیں بھکاری بنتا ہے، بھکاری نہیں سائل بنتا ہے، سائل نہیں محتاج بنتا ہے، بے بسی سے اس کے آنسوں بھی، جسم بھی تھر تھرا رہا ہوتا ہے، آنکھیں کپ کپا رہی اور ہونٹ کپ کپا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت یہ اس اللہ کے نام کو پڑھتا ہے اور اللہ کی امداد اور فریاد کو مانگتا ہے، عرش الہی میں ہلچل مچتی ہے، عرش الہی متوجہ ہو کے اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ یہ ہے استاد والا وظیفہ، استاد والا وظیفہ۔ اللہ، میں نے تو ساری زندگی خیراتیں جمع کی ہیں، کچھ کمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں، ساری عمر ایک چیز جمع کی ہے، کوئی موتی جہاں سے ملا، جس جگہ سے ملا، وہ لا کے آپ کے سامنے جمع کر دیا،
सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। वो सारे मोती जमा कर दिए, मेरे कफन में मेरा जिस्म जाए, अमानतें साथ ना जाएं। जो अमानतें मुझ तक पहुंची हैं वो मैं आपको मुंतकिल कर दूं, फिर भी दावा तो नहीं कर सकता, दावा तो नहीं कर सकता। ये है वो या मुसब्बिबल अस्बाब, जिस दर्द और जिस गम की कैफियत के साथ पढ़ेंगे या मुसब्बिबल अस्बाब सब्बिबली अल खैर, जिस दर्द के साथ, जिस गम के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस वलवले के साथ, बेबसी की कैफियत के साथ, वहां फिर अर्शों से फैसले होते हैं। और फैसले भी ऐसे होते हैं कि अक्लें दंग रह जाती हैं, गुमान और ख्याल नहीं होता। वो लोग जिनके दिलों में नफरत थी, मोहब्बत से चूर, और जिनके दिलों में मेरे लिए बुग़्ज़ और इंतकाम था, वही मेरे मुआविन और मददगार बन जाते हैं। क्यों? सारी मखलूक के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान, रब की कुदरत की दो उंगलियों के दरमियान, मेरा अल्लाह चाहे मिला दे, मेरा अल्लाह चाहे तोड़ दे। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, दिल तो उसी के कब्जे में। ये ताकतवर तरीन इस्म है, ये ताकतवर तरीन निजाम है, बहुत ताकतवर इस्म है, बहुत ताकतवर निजाम है। कोई दर्द के साथ इसको पढ़ने वाला हो, कोई गम के साथ इसको पढ़ने वाला हो, कोई जज्बों के साथ इसको पढ़ने वाला हो, दर्द के साथ, जज्बों के साथ, गम के साथ इसको पढ़ने वाला हो, क्या ख्याल है? तो उस्ताद वाला वजीफा पढ़ेंगे। तो पहले आज का नक्श का अमल कर लेते हैं। हरूफ तहज्जी का नक्श है। आज हमारा नक्श जो है वो दाल है। कुरान पाक में 5993 मरतबा दाल आया है। उसके बाद फिर तवंगरी कशकोल का अमल है, और फिर मुजरिमाना हाजिरी है, और फिर बैठ के या मुसब्बिबल असबाब पढ़ते हैं। तो दाल को हम अमल के दौरान ही दोहराते जाएंगे, बाद में नहीं दोहराएंगे। अमल के दौरान ही दोहराते जाएंगे, बाद में नहीं दोहराएंगे। तो अपनी हाजतें, चाहतें, मुरादें लिखते हुए, दाल को पुकारते हुए लिखना शुरू करें। दिल ही दिल में दाल, और इसको लिखते रहें अपनी हाजत।
माशाअल्लाह। तवंगरी कशकोल का अमल है, रोज़ाना करते हैं। ये वो गुठलियाँ हैं जिस पे लाखों करोड़ों दरूद, कलमा, आमाल, जिक्र, सूरत इखलास साल हर साल से आज के दिन भी पढ़ी गई, रोज़ पढ़ी जाती हैं। ये वो गुठलियाँ हैं, इनके ऊपर हमने 45 बार या कादिरो या नाफिओ पढ़ना है। थैली को बाएं हाथ पे रखेंगे, उसके ऊपर ये कटोरा रखेंगे और उसके अंदर ये गुठलियाँ होंगी और हमने 45 बार, हमारी ये हाथों की लकीरें 15 हैं, तो 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो 45 बार या कादिरो या नाफिओ। नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए, नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए ये अल्लाह जल्ल शानुहु का नाम है, या कादिरो या नाफिओ। ये या कादिरो या नाफिओ ये अल्लाह का नाम है और बहुत ताकतवर नाम है और बहुत अजमत भरा नाम है। अपने मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ, रूहानी जिस्मानी मुश्किलात, मसाइल का तसव्वुर करते हुए और मेरी नस्लों और तस्बीह खाने के सारे निज़ाम का तसव्वुर करते हुए 45 बार पढ़ें दिल की गहराइयों से, या कादिरो या नाफिओ। गुठलियों पे हाथ, वही बरकत वाला हाथ पूरे जिस्म पर, और अल्लाह के नाम की ताकत, या कादिरो या नाफिओ की बरकत। मुजरिमाना हाजिरी है, फरमाया कि मेरे बंदे रोना नहीं आता, रोने वाली शक्ल ही बना ले। मुजरिमाना हाजिरी है, दोनों हाथ बाएं कंधे दाएं कंधे पे रख के अल्लाह पाक जल्ल शानुहु के वो नाम पढ़ने हैं जिन नामों में बहुत ताकत है और बहुत कुव्वत है। और ये वो नाम है जो बंदिशों को, बीमारियों को, दुखों को, सख्तियों को, परेशानियों को तोड़ देते हैं, राहें खोल देते हैं, मसले हल कर देते हैं, नाकामियां ख़त्म कर देते हैं। ये वो ताकतवर नाम है और ये वो ताकतवर बरकत वाला नाम है। इस ताकतवर नाम की बरकत को पूरे यकीन के साथ हमने, पूरी ताकत और तवज्जो के साथ हमने पढ़ना है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर,
اللهم باسمك कहफ की आमीन। ग्यारह और 12 रमज़ान के दरमियानी रात में बहुत ताकतवर अमल, बहुत हैरत अंगेज तोहफे इंशाअल्लाह ताला। और रमज़ान की 13-14 की शब में सूरत फातिहा का अमल आपके इल्म में है। और पहला चांद गिरहन 14 मार्च बरोज़ जुमा को सुबह 8:57 से लेकर दोपहर 3 बजे तक पाकिस्तानी वक्त में कुल दौरानिया चांद गिरहन का 6 घंटे और 3 मिनट होगा। इस पे जो ताकतवर मसनून आमाल दिए हुए हैं उन पे तवज्जो करें इंशाअल्लाह। रमज़ान की 17वीं शब अस्माउल बदरीन के अमल हैं और 27वीं शब को निकाह भी होंगे इंशाअल्लाह। इस पे अपनी तवज्जो बढ़ाते रहें और बैतुल खला में नंगे पाँव ना जाएं। हलाल हराम जायज़ नाजायज़ पाकी नापाकी का बहुत ख्याल करें और जगह जगह ना थूकें। और अपने कपड़े आप धो के फिर भूल जाते हैं, हमने एक जगह बनाई है, अब आप हमारे वहाँ कपड़े आपके वहाँ रख देंगे, वहाँ ले लिया करें। औरों को मौका दें ताकि वो अपने कपड़े लटका दें। अपने ही जूते इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात जूतों से वापस बलाएं पलट आती हैं, अल्लाह पाक की रहमत हो। तमंगरी कशकोल की गुठलियाँ कभी भी घर ना ले जाएं और इसी तरह ज़िक्र ख़ास का कार्ड भी कभी घर ना ले जाएं। अल्लाह खैर और आफ़ियत दे। अब बैठ के तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ हमने उस्ताद वाला वजीफ़ा करना है। यही हमारी दुआ है, यही आज की पूरी मेहनत है, यही आज की रात की हमारी फरियादें हैं, यही आसें हैं, यही उम्मीदें हैं और यही हमारे दिलों के दर्द हैं और यही हमारा गम है। जितना गम के साथ पढ़ेंगे, जितना दर्द के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह पाक के नाम को अल्लाह के ध्यान से, नाम किसका? अल्लाह का। और ध्यान अल्लाह के नाम को जितना अल्लाह के ध्यान से और जितना तवज्जो से पढ़ेंगे उतना उसकी रहमत मुतवज्जे, उतना करम मुतवज्जे, उतना उसका फजल मुतवज्जे होगा। मेरी नस्लों इस सारे निज़ाम का तसव्वुर खूब करेंगे। जितना करेंगे उतना लौट के बरकत वापस आएगी। जिस ज़ोर से दीवार पे गेंद मारेंगे उसी ज़ोर से वापस आती है। तो पूरी तवज्जो से, ध्यान से इस वजीफ़े को पढ़ें, डूब के, सर झुका के, पूरे दर्द के साथ और पूरे ध्यान के साथ। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर दुआ होगी, लेकिन बहुत तसल्ली से बैठ के पढ़ें। अगर जल्दी तो नहीं, आपको तसल्ली से बैठ के दर्द के साथ, यकीन के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू या मुसब्बिबल अस्बाब सब्बिब ली अल खैर। पूरे दर्द से पढ़ें, पूरे गम से पढ़ें, पूरे दर्द से पढ़ें, पूरे गम से पढ़ें, डूब के पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, भिखारी बन के, मोहताज बन के, भिखारी बन के, मोहताज बन।
یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. اللہ یا مسبب الاسباب مسبب الاسباب اللہ.
يا مسبب الأسباب توجہ سے پڑھیں، درد سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، بھیکاری بن کے پڑھیں۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔
آمین. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اپنے اس نام کی برکت سے سارے کام بنا دے. تو ہی تو ہے مسبب الاسباب، ہم تو مخلوق کو سمجھتے رہے. تو ہی تو ہے میرا اللہ، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. اے اللہ جتنی پوری دنیا میں تیری بندیاں بندے بیٹھے ہیں، سب کے لیے خیر کا سبب بنا، سب کے لیے خیر کا سبب بنا. تسبیح خانے میں جو موجود ہیں سب کے لیے خیر کا سبب بنا، برکتوں کا عافیتوں کا سبب بنا، رحمتوں اور راحتوں کا سبب بنا، عفو اور کرم کا سبب بنا. مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا. تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما. اللہ ہر فتنے سے بچا، ہر فتنے سے بچا، ہر فتنے سے بچا. تیری بندیاں بندے جھولی خالی لے کر بیٹھے ہیں، ان کی جھولی بھر دے، ان کو تونگریاں دے دے، ان کو رزق وسعت دے دے، عافیت عطائیں دے دے. کبھی بھی مجبوری اور محرومی سے بچا، مجبوری اور محرومی سے بچا. اپنے اس نام کی برکتیں عطا فرما. ہمیں علم نہیں کہ یا مسبب الاسباب میں کتنے خزانے پڑے ہیں. تو جانے، تیرا نام جانے، تیرے صفاتی نام جانے. تو طاقتور ہے، اپنی شان کے مطابق دے دے، اپنی طاقت قوت کے مطابق دے دے، اپنی عظمت قدرت کے مطابق دے دے. بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما. رحم فرما، رحمت فرما، کرم اور فضل فرما. آمین 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 آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ وأهل بيته وعطرته وأهل بيته وعطرته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.